بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین اکرام، آج ایک اور مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج جو میں حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ کتاب ہے تہذیب الاسلام، اور جہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کم کھانا کھاتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو آپ ہیلدی رہیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کم کھانا کھاتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، اور یہاں پر اور بھی ایسی بہت سی احادیث ہیں کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر کم کھائیں گے تو آخرت کے اندر آپ کو زیادہ کھانے کو ملے گا۔ تو ایسی اور بھی کافی احادیث ہیں، اور یہ جو کتاب ہے تہذیب الاسلام، اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو میرے پاس PDF میں موجود ہے۔ اس کے اندر آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے، کہ آپ کپڑے کیسے پہنیں، آپ کھانا کیسے کھائیں، آپ وہی بات ہے سارا کچھ اس میں آپ کو جو تہذیب کے جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو اس کے اندر احادیث وغیرہ مل جائیں گی۔ تو اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر آپ کو ابھی آگے جو مجلس چلے گی تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ تو چلیں آج کی مجلس شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. وہ نہ ہوگا آپ نے کچھ عبداللہ ابن عباس نے کہا، کچھ محمد حنفیہ نے کہا رک جائیے، محمد حنفیہ نے کہا یمن چلے جائیے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کوئی مشورہ دیا، سب کو خطبہ دیا، سمجھایا، جملے کہے۔ ایک جملہ میں بھی سنائی دیتا ہوں، امام حسین علیہ السلام، کسی نے راستے میں کہا مکے پہنچے، قتل ہو جائیں گے آپ، سب قتل ہو جائیں گے، کہا اللہ یہی چاہتا ہے، چونکہ اللہ نے چاہا ہے اس لیے ہم قتل ہو جائیں گے اور یہ سب قتل ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا فائدہ، گھر ہی ختم ہو جائے گا، آپ قتل ہو جائیں گے، فائدہ، کہا اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا۔ اس نے کہا مقصد، کا مقصد سنو گے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری شہادت سے قیامت تک کے لیے بنی امیہ اور ان کے سرپرست جو ان کو لائے تھے سب ذلیل و رسوا ہو جائیں، ہے؟ ورنہ آپ کے غم سے لوگوں کو گھبراہٹ کیوں ہے؟ آپ نے غم منایا اور وہ رسوا ہوئے، ابھی مسائل پہ نہیں آیا، رخ ہے اور وہ رسوا ہوئے، یہی تو ہے کربلا۔ ارے بھائی کیا ابھی غم منا رہے ہیں تو اس سے کیا ہے؟ مورخین نے لکھا نہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پھر لوگ پتہ لگاتے ہیں بھائی یہ کہ امام حسین شہید ہوئے تو کیا ہوا شہید ہوئے؟ بھائی کس نے شہید کیا؟ ان کا فلانے نے شہید کیا، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر اس کو کس نے بنایا تھا بادشاہ؟ ان کا اس نے بنایا تھا، اور اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس نے بنایا تھا، کس نے اس کو کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے بنایا تھا، اور وہ کیسے بنے تھے؟ وہ صفیفہ میں بنے تھے۔ اچھا قتل حسین صفیفہ تک ہے، وہ وہاں تک ہے۔ اب وہ جناب عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھ دیا، بہت برا کیا تو نے، اور یہ کیا اور وہ کیا، اور حسین کو شہید کر دیا۔ اس نے خط رکھ لیا۔ اب عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا، یہ تو نے بہت برا کیا اور حسین کو نہیں قتل کرنا چاہیے تھا، اور تو نے حسین کو قتل کر دیا، اور یہ تو یزید نے خط بھیجا کہ ذرا تشریف لے آئیے شام۔ خط کا جواب تو کہاں، آپ کو دیتے 35 اسلامی مسلمانوں کی کتاب میں یہ روایت لکھی ہے، کتابیں سب مصر میں بھی رکھتی ہیں اور سب جگہ جو پڑھ رہا ہوں، آپ تشریف لے آئیے۔ آ گئے، کیوں بلایا؟ ایک صندوقچہ منگایا، اس میں سے ایک کاغذ نکالا، کہ اسے پڑھ لیجئے۔ آپ سمجھے؟ میں نے خود نہیں قتل کیا حسین کو، آپ کے ابا حضور کی وصیت تھی۔ تو پتہ چلا کہ سلسلہ کہیں جا رہا ہے، اس لیے خوف آ رہا ہے۔ تو یہ خوف جو ہے یہی امام حسین نے راستے میں کہا ہے۔ تو عزاداری تو رکے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ عزاداری ہو، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ظاہر ہو کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور عزاداری کسی ایک شہر میں تو محدود ہے نہیں، اب تو پورے ورلڈ میں نکل گئی، جگہ جگہ جو اٹلی میں 23 جگہ امام باڑے، فرانس میں 15 جگہ امام باڑے، ڈنمارک میں 5 امام باڑے، لندن میں 45 امام باڑے، 8 جلوس ہیں، اور ہر جلوس لندن میں ملکہ کے محل کے سامنے سے گزرتا ہے، جہاں سے کوئی جلوس نکل نہیں سکتا، وہاں سے حسین کا جلوس نکلتا ہے۔ اور واشنگٹن میں DC جہاں اوباما وائٹ ہاؤس، وہاں سے حسین کا جلوس نکلتا ہے۔ نیو یارک CNN آفس اس کے نیچے سے نکلتا ہے۔ اٹلانٹا، جارجیا، شکاگو، ہر اسٹیٹ میں بڑے بڑے امام باڑے، ہزاروں کا مجمع، زنجیر کا ماتم، ذوالجناح، علم، پٹکے، پولیس ساتھ میں چل رہی ہے حفاظت کرتی ہوئی، یہ ہے عزاداری۔ میں اپنے ملک میں کہتا ہوں، یہاں کی بات یہاں تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک مل جل کے سب کچھ ہندو مسلمان کرتے ہیں، کیا کہنا، یہ تو جنت ہے۔ ہم اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ تم کیا نخرے دکھاتے ہو، عزاداری پھیل چکی کائنات، یہاں نہیں ہوگی تو وہاں ہوگی، وہاں نہیں ہوگی تو وہاں ہوگی، تو وہ رہ گیا۔ بہرحال تقریر شروع نہیں ہو پائی، اب سراج مہدی صاحب نے کل انشاءاللہ وہاں شروع کریں۔ اب فرمائشیں فضائل میں بھی
اور مصائب میں بھی۔ کیا ہے شہادت حسین؟ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، کیسے ہوگی تبلیغ؟ حسین کریں گے، حسین ہی کریں گے۔ تو حسین تو شہید ہو گئے، تبلیغ کیسے کریں گے؟ ہو جائے گی تبلیغ۔ یہ سر چلا اور یہ راہب کا غیر آ گیا، مسجد حنانہ جسے کہتے ہیں، وہاں تو راہب بیٹھتا تھا، اور وہاں پہنچے، سر رکھا، معجزہ نمودار ہوا، دیوار پہ عبارت آ گئی، ہاتھ نمودار ہوا، ہاتھ میں لکھا عبارت، کیوں یہ امت ابھی بھی نبی سے شفاعت کی طلبگار ہے، نواسے کو قتل کرتی ہے، اسے پیاسا رکھتی ہے، اور یہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ شفاعت ہو جائے گی محشر میں۔ ہاتھ غائب ہو گئے، شیر لکھا ہے مسجد حنانہ میں، دیکھ لیجیے۔ سر اور آگے چلا، معجز نما، زندہ ہے حسین، معجزہ دکھاتے ہوئے۔ اب جو فرمائش ہے میں اسی طرف بڑھتا چلے جا رہا ہوں، یہ کہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حسین معجزات دکھاتے ہوئے چلا۔ ابھی علامہ کنتوری کا ذکر آ گیا تھا تو ایک ذکر کر دوں آپ کو کہ ایک شکار کھیلنے کے لیے اطراف کوفہ لوگ جاتے تھے، تو ایک مسلمان چلا گیا وہاں اندر صحرا میں گیا تو دیکھا کہ گرجا گھر یعنی دیر ہے راہب کا، پیاس لگی تھی تو گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا دیر کا، تو پادری باہر آیا، کیا بات ہے؟ کہ پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور کہا بھاگ جاؤ، ہم پانی نہیں پلاتے، انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو۔ یہ واقعہ کربلا سے 30 برس پہلے کا واقعہ، عیسائی علامہ کنتوری نے میاتین میں لکھا ہے، مقتل ہے 2 دن میں۔ انبیاء کو قتل کرتے ہو اور پانی مانگتے ہو، ہم انبیاء کے قاتلوں کو پانی نہیں پلاتے۔ واپس آیا، عمر سعد کے باپ سعد بن ابی وقاص سے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایسا واقعہ گزرا، اور پھر اس نے تھوڑی سی آڑ رکھی تھی دروازے میں، تو میں رکا رہا، شاید پانی پلانے آیا، تو میں نے دیکھا وہ میری طرف دیکھ رہا کہ کسی طرح یہ جائے، اور میں چلا آیا، وہ واپس نہیں آیا، پانی نہیں لایا۔ یہ واقعہ ہوا، یہ کیا کہتا تھا راہب؟ اب ظاہر ہے واقعہ کربلا سے پہلے کسی کے راہب کا جملہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ گئے نا؟ کیا سمجھے گا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو یہ واقعہ تمہارے ساتھ ہوا، اب کسی کو بیان نہیں کرنا، یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ راہب نے مجھ سے یہ جملہ کہا تو قاتل کا باپ ہے اور پانی مانگ رہا ہے، وہی راہب مجھ سے یہ کہہ چکا ہے۔ پتہ چلا عیسائیوں کو واقع کربلا کا پہلے پتہ چل گیا تھا، مسلمان بے ہوش تھے، ابھی شہادت ہوئی نہیں اور تبلیغ ہو رہی۔ یہ ہے شہادت